ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਤੇ ਐ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਆਈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੁਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਐ ਪਨਾਹ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੁਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਐ ਪਨਾਹ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਖੁਦਾ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ ਖੁਦਾ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਹੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਾਨਿਆ ਮੇਰੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਹੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਾਨਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਯਾਦ ਦਿਲ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਯਾਦ ਦਿਲ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਤੇ ਆਏ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਆਈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔
خدا کا شکر ہے جس نے اپنے کرم سے پھر موقع دیا ہمیں کہ ہم خدا کا پاک کلام سن پائیں۔ ابھی آپ میرے بیٹے اسٹیفن جان کی معرفت زبور سن رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ مل کر زندہ خدا کا کلام سنیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو اس وقت تو آپ ضرور میرے ساتھ تلاوت میں شریک ہوں، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، بڑی خاموشی سے، بڑے احترام سے، خدا کے خوف سے، خاموشی سے خدا کا کلام سنیے۔ اور اگر آپ کے پاس پین اور کاغذ موجود ہو تو بہت اچھا ہوگا اگر آپ لکھ بھی لیں تاکہ بعد میں آپ یاد کر سکیں۔ آج کی تلاوت مرکز کی انجیل سے ہے۔ مقدس مرکز کے وسیلے سے خدا کا کلام ہے، اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 15 اور 16 دو آیات کی تلاوت ہوگی۔ بغور سنیے۔ اور اس نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے، تمام دنیا میں سے، ساری خلق میں سے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میں دعا کر رہا ہوں اس وقت کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے کلام سے آج مجھے اور آپ کو نئی زندگی بخش دے۔ خدا کا کلام سننا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا بڑی مبارک بات ہے۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا بہتر وقت خدا کا کلام سننے کے لیے دے دیا ہے۔ تو آج میں انجیل پاک کا مبشر ہوتے ہوئے بڑی خوشخبری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی خوشخبری کیا ہے؟ آج کی خوشخبری یہ ہے کہ عالمگیر کرم فرمائی کا موقع۔ یہ بات سنتے ہی دل خوشی سے معمور ہو جاتا ہے۔ خدائے ذوالجلال، خالق کل و مالک کل، الوہیم یاوے نے کل نسل انسانی پر رحم کر کے، فضل کر کے، ترس کھا کے عالمگیر سطح پر کرم فرمائی کا موقع فراہم کر دیا ہے تمام انسانوں کو، ساری خلق کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ جیسے آپ نے ابھی تلاوت میں سنا، خداوند مسیح نے اپنے رسولوں کو کہا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، سارا نجات کا کام مکمل کر لیا، ابلیس کو اصولی طور پر تباہ کر کے، موت کے بند کھول کے، پاتال کو جیت کے، قبر کے بند کھول کے جب وہ جی اٹھے تو اپنے شاگردوں کو یہ کہا، میرے شاگردوں، اب زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ عالم ارواح موت کی چابیاں میرے پاس ہیں، اور اب تم نے جا کے دنیا میں خوشخبری سنانی ہے، انجیل سنانی ہے۔ انجیل کا مطلب ہے خوشی کی خبر۔
کیا خبر سنانی ہے کہ خدا نے اپنی محبت سے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے ساری دنیا کو پیار کر کے۔ بیٹے نے نجات کے لیے جو شرائط تھی پوری کر دی، جو مطالبات تھے پورے کر دیے۔ اب وہ زندہ ہے، با اختیار ہے، قدرت والا ہے، خداوند ہے، یسوع ہے، مسیحا ہے۔ تم ساری دنیا میں جاؤ، سب قوموں کو سناؤ، یروشلم سے شروع ہو جاؤ، تمام دنیا کے اندر جا کے بتاؤ کہ لوگوں، خدا کی محبت سے، مسیح کی قربانی سے نسل انسانی کی نجات کا بندوبست ہو گیا۔ کیلوری پر تمام ہوا کا نعرہ لگ گیا۔ 3 دن 3 رات کے بعد یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھا۔ اب کوئی بھی انسان جو اس خداوند پر، قدرت والے پر ایمان لائے، اس کا پیروکار ہو جائے، اس کا داس بن جائے، وہ نجات پائے گا۔ مسیح نے کہا، اگر کوئی آدمی عام کوئی شخص بات کرے تو اس پہ شک ہو سکتا ہے کہ لیکن جو راہ، حق اور زندگی ہے اپنی ذات میں، جس کی بات زمین و آسمان سے بھی زیادہ پختہ ہے، جب وہ کہتا ہے کہ جو خوشخبری پر ایمان لائے، انجیل کو سنے اور اس پر ایمان لائے، اور خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دینے کے لیے کنواری مریم سے پیدا ہوا، معجزانہ طریقے سے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، نجات کے لیے صلیب پر وہ قربان ہوا، ہمیں خدا کے حضور راست باز ٹھہرانے کے لیے تیسرے دن قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب انسان کا کام ہے انجیل سنے، خوشخبری سنے، اور اس خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کرے، اس کی قربانی پر ایمان لائے۔ یسوع مسیح شہید نہیں ہوئے، وہ قربان ہوئے میرے اور آپ کے لیے، ساری نسل انسانی کے لیے، تاکہ ہمیں نجات ملے۔ اب نجات جو ہے، بہت لوگوں کو اس کا ہی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ جو یونانی لفظ سوزو ہے، اس کا مطلب ہے خرابی، خطرے، بیماری، ابدی موت سے چھٹکارا، گناہوں کی معافی اور شیطان کے خوف سے رہائی۔ مطلب یہ ہے کہ سر کے چاند سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پوری اور اتنی بڑی نجات جو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس نے میرے لیے اور آپ کے لیے تیار کی ہے۔ اور مسیح نے کوئی فرق نہیں رکھا، اس نے کہا جو خوشخبری پر ایمان لائے، مسیح کے کام پر، قربانی پر ایمان لائے، وہ نجات پائے گا۔ ایسا شخص جو میرا ہو جائے اور بپتسمہ لے، یہ اقرار کرے اوپن کہ میں خداوند یسوع مسیح کا ہوں، اس نے مجھے خرید لیا اپنے خون سے، اور میں نے بھی کمٹمنٹ کر دیا اس کے لیے فار دا ہول لائف، وہ نجات پائے گا۔ وہ بورن اگین ہو جاتا ہے، نئی پیدائش پا جاتا ہے، اور جو ہی یہ آپریشن ہو جاتا ہے، خدا باپ اسے نیا دل، نئی روح، نئی عقل، نئی انسانیت سے نواز دیتا ہے، نجات پا جاتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا کام ہو گیا مکمل، تو مسیح نے کہا مسیحوں کا کام ہے، مسیح کے شاگردوں کا کام ہے کہ اس نجات کا اشتہار دو ساری خلق کو، ساری دنیا کو۔ لیکن یہاں افسوس کا پہلو یہ ہے
کہ جن کو مسیح نے کہا وہ سارے یہودی تھے، سارے اسرائیلی تھے، اور جو مذہبی تعصب کی بری روح ہے، یہ بڑی لعنتی چیز ہے، بڑی بری چیز ہے۔ جو مذہب کے تعصب کی روح سے مغلوب ہو جائے، اس سے نکلنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا۔ اب یہ جو یہودی لوگ تھے، اسرائیلی مسیح کے شاگرد، یہ کہتے تھے دوسری قوموں کے گھر کے دروازے تک بھی جانا اسرائیلی کے لیے گناہ ہے، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ خداوند یسوع مسیح کوئی 3 سال 3.5 سال سمجھاتے رہے، سناتے رہے، پکا کرتے رہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی 40 دن یہی بات کرتے رہے کہ تم روح القدس پاؤ گے، یروشلم سے شروع کر کے ساری دنیا کے آخر تک تم نے انجیل سنانی ہے۔ جو کچھ میں نے کیلوری پر کیا، صلیب پر، تم نے دنیا کو بتانا ہے۔ لیکن وہ بیٹھے رہے یروشلم میں، ہم تو نہیں غیر قوموں کے پاس جائیں گے۔ بھائی نجات تمہیں ملی ہے، مسیح 3 سال سناتا رہا، سکھاتا رہا، پاک روح دیا ایسی کام کے لیے، نکلو نہ، مذہب نکلنے نہیں دیتا تھا، بڑی بری گرفت تھی۔ آخرکار خدا نے کوشش کر کے، رویا دکھا کے پطرس کو قائل کیا کہ وہ نکلے یروشلم سے، نکلے یہودیوں کے حصار سے، مذہبی جو تعصب ہے اس کو توڑے اور نکلے باہر غیر قوموں کی طرف۔ آخرکار وہ کرنیلیس رومی صوبیدار کے گھر پہنچا۔ اعمال 10 باب 34 آیت پڑھیے۔ بڑی مشکل سے خدا نے نکالا اس کو، 3 بار انکار کر گیا، نہ میں تو یہ حرام جانوروں کی طرف نہیں جاؤں گا، غیر قوموں کو، وہ کہتے تھے۔ جب چلا گیا تو پھر اس پر یہ انکشاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جب کرنیلیس کے گھر میں گیا تو اس نے دیکھا بہت سارے لوگ جمع ہیں، خدا کے بھوکے پیاسے، انجیل کے بھوکے پیاسے، پطرس کے انتظار میں کوئی آئے گا، کوئی ہمیں خوشخبری سنائے گا۔ وہاں جب یہ صورتحال، یہ ماحول اس نے دیکھا کہ غیر قوموں کے لیے بھی انجیل کی برکت جاری ہے، تو وہاں کھڑے ہو کے پبلک میں اس نے کہا، اب میں نے جانا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، جو بھی ایمان لائے نجات پا سکتا ہے، چاہے غیر قوم ہے، یہودی ہے، یونانی ہے، واٹس ایور۔ انکشاف ہوا پطرس پر بڑی مشکل سے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوئی؟ رومیو 10:12-13 میں لکھا، پولوس کو جب یہ پتا چلا انجیل کا، مسیح کی قربانی کا، کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہی خداوند ہے، تو اس نے تو اعلان عام کر دیا ایشیا میں، یورپ میں، کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی مسیحا ہے۔ کیا یہودی، کیا یونانی، کیا غیر قوم، کیا اسرائیلی، ہر جگہ وہ کہتا تھا، چھوٹے بڑے، بھائی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، نجات کا بندوبست ہو گیا ہے۔ خدا کی کرم فرمائی ہوئی مسیح کی قربانی سے، خدا کا لطف و کرم ہوا، خدا کی مہربانی انسانیت پر ہوئی، پطرس پر انکشاف ہو گیا۔ لیکن پولوس کو جب یہ معلوم ہوا، اس نے دنیا میں اعلان عام کر دیا، جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ لوگو دل سے ایمان لے آؤ، منہ سے اقرار کرو کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں ہمارے لیے آیا، ہوا، اور باپ نے اسے زندہ کر دیا، اسے قبول کرو، اس نے نجات کے لیے سارا کچھ کر دیا ہے۔
اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ 22:17 میں لکھا ہوا ہے کہ پطرس پر انکشاف ہوا نجات کا، پولس رسول نے اعلان کر دیا دنیا میں نجات کا، روح القدس نے خود کلیسیا کے ساتھ مل کے سارے جہان کو دعوت دے دی۔ کس نے؟ کسی پادری صاحب نے نہیں، کسی مسیحی مناد یا ممبر نے نہیں، روح القدس نے دعوت دے دی، جو کوئی چاہے آ جائے اور آب حیات مفت لے لے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پاک روح نے دعوت دے دی، جو کوئی پیاسا ہے، جو کوئی بھوکا ہے، نجات کا، مسیح کا، زندگی کے پانی کا، آ جائے۔ کوئی امتیاز نہیں ہے، کیا رنگ ہے، کیا ذات ہے، کیا مذہب ہے، کس جگہ کا باشندہ ہے، جو چاہے۔ خدا زبردستی نہیں کرتا کسی پر، وہ ہماری مرضی پر چھوڑتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آتش جہنم سے بچ کر خدا کی بادشاہی میں پہنچ جائیں، خدا باپ اور بیٹے کے ساتھ آسمانی مسکنوں میں پہنچ جائے۔ کیا یہ ہمارا شوق ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری ڈیزائر ہے؟ تو پھر پاک روح کہتا آ جاؤ، دعوت عام ہے۔ اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوکا مصنف کی معرفت انجیل مقدس کے 11ویں باب میں 10ویں آیت میں المسیح نے، خداوند یسوع مسیح نے خود دعوت دے دی دنیا کے ہر ایک انسان کو، جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹا دے اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اور برکت کیا ہو سکتی ہے؟ کرم فرمائی کیا ہو سکتی ہے؟ لطف و کرم کیا ہو سکتا ہے؟ مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوستو، اس دنیا کی خرابی سے بچنے کے لیے، خطروں سے بچنے کے لیے، بیماریوں کے جھنجٹ سے بچنے کے لیے، گناہوں کے کوڑ کینسر سے آزاد ہونے کے لیے، شیطانی ظلم و ستم اس کی چالوں سے بچنے کے لیے، آئیے صلیب کے پاس، آئیے خداوند یسوع مسیح کے پاس، اور شکر کریں خدا باپ کا، خدا بیٹے کا، خدا روح القدس کا، جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے نجات کا کام مکمل کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، God thought the salvation, Jesus brought the salvation, Holy Ghost wrought the salvation, thank God, me sinner got the salvation. Hallelujah. دوستو، آج اسی موقع پر غور کریں، کیا آپ کو پوری اتنی بڑی خدا کی نجات، جس میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح نے کام کیا ہے، آپ کو حاصل ہے، آپ کو تجربہ ہے؟ آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں مسیح کے شاگردوں کی طرح کہ میں بچ گیا، مجھے نجات مل گئی، میرے گناہ معاف ہو گئے، اب میں مسیح کا شاگرد ہوں اور میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں؟ نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو فضل دے، توفیق دے، اسی وقت اپنے دل کو کتاب کی طرح کھولیں، اپنی روح کو پانی کی طرح ہم ڈیلیں مسیح کے سامنے، اور پکار کے کہیں دل سے، تو میرا خداوند ہے، تو میرا نجات دینے والا ہے، اور نئی زندگی پا کر خدا کی بادشاہی میں جلالی زندگی گزارو۔ میری دعا ہے خدا آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔